السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 96 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 99 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ ٹرانسلیشن: افامن اہل القری، کیا بس نہ ڈر ہو گئے ہیں بستی والے، ان یأتیہم، یہ کہ آ جائے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں۔ افامن اہل القری، کیا بس نہ ڈر ہو گئے ہیں بستی والے، ان یأتیہم بأسنا، یہ کہ آ جائے ان کے پاس عذاب ہمارا، ضحی چاشت کے وقت، وہم یلعبون اور وہ اس وقت کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا پس وہ نہ ڈر ہو گئے ہیں اللہ کے مکر سے، فلا یأمن مکر اللہ، تو نہیں نہ ڈر ہوتے اللہ کے مکر سے، الا القوم الخاسرون، مگر خسارہ پانے والے لوگ۔ تفسیر آیہ مبارکہ 97 سے، جیسا کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 96 میں پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین آسمان کے برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے تقوی اختیار کرنے کی بجائے جھٹلا دیا، تو ہم نے اس کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا جو کچھ وہ کمائیاں کرتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا بستیوں والے نہ ڈر ہو گئے ہیں ہمارے عذاب سے، کہ ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے، جیسا کہ پہلے بھی ہم قوموں کے واقعات پڑھتے رہے کہ ان کے پاس رات کے وقت عذاب آتا یا دن کے وقت، دن کے کون سے حصے میں، جب وہ قیلولہ کر رہے ہوتے، غفلت کی نیند سو رہے ہوتے۔ تو رات کے وقت عموماً انسان بہت میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، اور جب اس طرح میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، بے خبری کی نیند، تو اچانک سے کوئی حملہ ہو جائے، کوئی اس طرح عذاب آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو انسان سنبھل بھی نہیں پاتا۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جب وہ سو رہے ہوں، ان کے پاس عذاب آ جائے، تو کیا یہ لوگ اس بات سے نڈر ہو چکے ہیں، اس لیے اتنے نڈر ہو کر گناہوں پہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹائی پہ ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور بھی مزید اس سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ انسان رات کو جب سوتا ہے تو اتنا غافل ہو کر نہ سوئے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کیے بغیر ہی سو جائے، اور انسان کو اچانک سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو توبہ استغفار کرنے کی بھی مہلت نہ ملے، کیونکہ ہمارے سامنے ہی ایسے حادثات موجود ہیں کہ انسان رات کو سویا ہے، بہت میٹھی نیند سو رہے ہیں، تو اچانک سے کوئی ایسی آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا انسان کی موت ہی واقع ہو گئی ہے، تو انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سونے سے پہلے اسی لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ انسان پراپر اپنی تیاری میں سوئے، ایسا نہ ہو کہ انسان صبح اٹھ ہی نہ پائے، کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی جو دو روحیں ہیں ان میں سے ایک روح کھینچ لی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو جن کے لیے موت کا حکم لکھا جا چکا ہوتا ہے، اس کی دوسری روح بھی قبض کر لی جاتی ہے، اور ان کو دوبارہ سے اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور ہماری منہ کی باتیں رہ جاتی ہیں کہ وہ فلاں سویا تھا اور سویا ہی رہ گیا۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، کیا بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، چاشت کا وقت بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے،
عموماً ایسا وقت ہوتا ہے کہ بچے بھی پڑھائیوں میں اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنے جاب کام کے سلسلے میں گھروں سے چلے جاتے ہیں، اور خواتین گھروں میں موجود من پسند کاموں میں لگ جاتی ہیں، اور اسی طرح مرد حضرات بھی اپنی جاب وغیرہ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان اس وقت اپنے اپنے من پسند مشغلوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ کیا بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت ہمارا عذاب آ جائے، اس وقت وہ کھیل میں لگے ہوں۔ کھیل سے مراد یہی کہ ہر کوئی اپنے اپنے مشغلے میں مصروف ہوتا ہے، دن کا ابتدائیہ حصہ ہوتا ہے، اور اس وقت بہت گہما گہمی ہوتی ہے، ہر بندہ ہی ایک نئے کام کے آغاز میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں، افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے نڈر ہو چکے ہیں کہ اللہ کی جو تدبیریں ہیں، اللہ کی تدبیر بہت قوی ہے، اللہ کی تدبیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا اس چیز سے نڈر ہو چکے ہیں؟ پھر ساتھ ہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یاد رکھو، سن رکھو، آگاہ رہو، فلا یأمن مکر اللہ، نہیں نڈر ہوتے یا نہیں بے خوف ہوتے اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیروں سے، الا القوم الخاسرون، مگر خسارہ پانے والے لوگ ہی۔ کہ یاد رکھو کہ جو لوگ بھی بے خوف ہو کر جیتے ہیں، بے خوف ہو کر غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ نقصان سے بچے ہوئے کون ہیں؟ کہ جو ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے سامنے رکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کریں گے۔ جو شخص دنیا پہ خوف سے جیتا ہے کہ اللہ کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یقیناً اس کے لیے قیامت کے دن امن ہی امن ہوگا۔ تو جو شخص دنیا پہ بے خوف ہو کر جیتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، 2 دن زندگی ہے، شغل میلے کر لیں، ہنسی خوشی گزار لیں، تو یاد رہے کہ اس کے لیے قیامت کے دن خوف ہی خوف ہوگا۔ جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیسے لوگ جو امن پا جائیں گے قیامت کے دن، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی قسم کے غم سے دوچار ہوں گے، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے کہ جو اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور قیامت کے دن امن سے رہیں گے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، یہ ہم لوگ 99 تک پڑھ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔